to move for impeachment under the Article 47 against General Musharraf. میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں. انہوں نے ریزائن کر دیا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ انہوں نے ہوا میں ریزائن کیا ہوگا. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے استعفے سے متعلق انکشافات کر کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے. کراچی میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف نے محفوظ راستے کی ضمانت لینے کے بعد ہی استعفیٰ دیا، جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت باقاعدہ مذاکرات بھی کیے گئے. میں صرف آپ کو آپ کی کمٹمنٹس بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو وعدے وعید آپ کے ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں کہ ایک ملٹری پریزیڈنٹ آف دا کنٹری all powerful, how can he resign without the support of the establishment. تو اس لیے جب اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا تو انہوں نے بھی آپ سے کچھ وعدے لیے ہوں گے کہ آپ ان کو آگے چل کر تنگ نہیں کریں گے، تو جس کی وجہ سے وہ اسٹیپ ڈاؤن ہوئے اور انہوں نے ریزائن کر دی. اپنے موقف کی دلیل یوسف رضا گیلانی نے یہ کہہ کر پیش کی کہ ایک طاقتور صدر ہوا میں استعفیٰ نہیں دیتا، یہ محفوظ راستے کی ضمانت ہی تھی جس پر وہ عہدہ چھوڑنے پر راضی ہوئے. اس وقت جب وہ امپیچمنٹ نہیں ہوئی آپ اس کا کیا تاثر لیں گے؟ امپیچمنٹ کا فیصلہ ہوا نواز شریف صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا. جب امپیچمنٹ ہم نے نہیں کی اور انہوں نے ریزائن کر دیا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ انہوں نے ہوا میں ریزائن کیا ہوگا، کسی انڈرسٹینڈنگ سے کیا. یوسف رضا گیلانی نے یاد دلایا کہ مذاکرات اس وقت کیے گئے جب بھوربن میں آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان مشرف کے مواخذے پر تبادلہ خیال ہوا، تو اب موجودہ حکومت کو اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے. اس وقت کلیئر کٹ میسج یہ تھا کہ اگر جنرل مشرف اگر وہ ریزائن کر دیں تو ہم ان کو ایک آنریبل ایگزٹ دے دیتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ریزائن کیا تو میں قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہا کہ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ جنرل مشرف اینڈ آئی ہیو فار گیون ہم. تو جب اس وقت ساری قوم متفق تھی کہ جنرل مشرف ریزائن کر دیں تو ہم ان کو آنریبل ایگزٹ دیں گے. اس کے بعد یہ جو رول تھا اب موجودہ مسلم لیگ کا، میرا خیال اٹ واز ان کالڈ فار، اور ان کو اس قسم کا اقدام کرنے سے جب کمٹمنٹ ہو چکی تھی تو آنر کرنا چاہیے. سابق وزیر اعظم کے بیان نے چند سوالات کو جنم دیا ہے. جنرل پرویز مشرف کو محفوظ راستہ دینے کے معاہدے میں مسلم لیگ نون شامل تھی یا نہیں، کیونکہ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود تو ایسی کسی بھی ڈیل کا حصہ بننے کی تردید کرتے ہیں. ہم آج تک کسی ڈیل کا نہ حصہ بنے ہیں. اگر ڈیل کی بات کرتے ہیں تو یہ کھلا ریکارڈ ہے کہ مشرف نے اس وقت آفر سب سے پہلے مسلم لیگ نون کو کی تھی، اور این آر او جو تھا وہ مسلم لیگ نون کو آفر ہوا تھا، اور مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پرنسپل سٹینڈ رکھا ہے. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور ہم نے معاملہ عدالتوں پہ چھوڑ دیا. عدالتیں جو فیصلہ کریں گی مسلم لیگ نون اور حکومت اس کو مانے گی. اگر اس معاہدے میں مسلم لیگ نون شامل تھی تو کیا اس کی کوئی دستاویز ہے یا معاملات زبانی طور پر طے کیے گئے؟ کیا یہ معاہدہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوا تھا یا اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتفاق رائے طے پایا؟ کیا موجودہ حکومت ایسے کسی بھی معاہدے کی قانونی یا اخلاقی طور پر پاسداری کرنے کی پابند ہے جو پارلیمنٹ سے بالا ہی طے کر لیا گیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ اگر جنرل مشرف کو محفوظ راستہ دینے کے معاہدے میں سابق صدر زرداری کی رضامندی بھی شامل تھی تو 27 دسمبر 2013 کو انہوں نے کس بلے کو پکڑنے کی بات کی تھی؟ آج ایک بلہ پھنسا ہوا ہے اور وہ پنجے نوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر مجھ سے قصور ہوا تو مجھے معاف کر دو. سوال یہ ہے کہ پہلے تو اس بلے کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا تھا بلے کو واپس آؤ. اب آیا ہے بلا تو قانون پوچھے گا اس سے، اور ایک دفعہ تو قانون نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آئندہ کسی بلے کو یہ ہمت نہ ہو